تو شریعت میں سوگ کسے کہتے ہیں اور سوگ کب جائز ہے، کب منع ہے، کس کے لیے ہے اور کتنا ہے، چار چیزیں۔ سوگ کسے کہتے ہیں، سوگ کب جائز ہے، کب ناجائز ہوتا ہے، کس کے لیے کتنے ٹائمنگ تک سوگ کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ تو شرعی اعتبار سے سوگ کرنا صرف چند عورتوں کے حق میں ثابت ہے۔ سوگ کرنا، غم منانا شریعت کے اعتبار سے چند عورتوں کے لیے، چند خواتین کے حق میں ثابت ہیں، اور وہ عورتیں یہ نمبر ایک، مطلقہ۔ مطلقہ اسے کہتے ہیں جس کو طلاق دے دی گئی، ڈیورس دے دیا گیا۔ جس عورت کو اس کے شوہر نے ایسی طلاق دے دی ہو جس میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور وہ طلاق طلاق بائن ہے، یعنی بالکل کلیئر الفاظ میں، صاف الفاظ میں طلاق بائن دے دی ہو، یا پھر تین طلاق دے دی ہو۔ دراصل طلاق کی تین قسم، ایک طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائن ہے، ایک طلاق مغلق۔ ایک طلاق رجعی دی جائے اور یہ کہا ہے میں تمہیں ایک طلاق رجعی دیتا ہوں، تو اس میں مرد کو یہ اتھارٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ عدت طلاق یعنی 3 حیض اور 3 ماہواری میں بیوی سے رجعت کر لے، یعنی بیوی سے تعلقات کو قائم کر لے، تو نکاح باقی رہے گا، لیکن آئندہ فیوچر میں شوہر 2 طلاق کا مالک رہے گا۔ دوسری ہے طلاق بائن۔ اگر مرد اپنی بیوی سے 1 یا 2 طلاق یہ کہہ کر کہے کہ میں تمہیں طلاق بائن دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب دوبارہ سے شوہر اور بیوی کا تعلق قائم کرنے کے لیے تجدید نکاح یعنی نئے نکاح کی ضرورت پڑے گی، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ تیسری ہے طلاق مغلظہ، جو انتہائی بری طلاق ہے، شریعت میں بڑی ناپسندیدہ۔ وہ ہے ایک وقت میں الگ الگ سینٹینس میں یا ایک ہی سینٹینس میں 3 طلاق دے دی جائیں، یہ طلاق مغلظہ ہے۔ اس سے عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طلاق دینے والے مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ بہرحال ایک تو وہ ڈیورس یافتہ، طلاق یافتہ مطلقہ عورت، جس عورت کو اس کے شوہر نے طلاق بائن یعنی ایسی طلاق جس میں نکاح ختم ہو جاتا ہے دے دی ہو، اس پر عدت کے زمانے میں سوگ کرنا واجب ہے۔ عدت ختم ہونے کے بعد واجب نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں۔ عدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ سوگ کرتی ہے تو شریعت میں جائز نہیں۔ دوسرا، بیوہ عورت، جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہو، انتقال کر گیا ہو، اس پر عدت کے زمانے میں سوگ کرنا واجب ہے۔ دراصل یہ عدت جو ہے، عدت وفات، یہ بے حد ضروری ہے۔ قرآن میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ لوگ اس میں کوتاہیاں کرتے ہیں، عدت کرتے ہی نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ 8-10 قدم نکل جاتے ہیں، یا جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اس کو جنازے کے ساتھ 8-10 قدم نکال دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب عدت کی ذمہ داری ان سے ختم ہے۔ حالانکہ عدت جو ہے دراصل عورت کے تحفظ کے ہی لیے۔ اس وقت جو ہے سائنس یہ ثبوت کرتا ہے کہ ایک مرد کا ڈی این اے اس عورت کے رحم مادر میں 4 مہینے 10 دن تک یعنی 130 دن تک باقی رہتا ہے۔ تو عدت جو ہے، عدت وفات، یہ عورت کے تحفظ کے، اگر عورت پہ عدت نہ ہوتی تو یا تو عورت بدنام ہو جاتی اور سماج والے اس کو جینے نہیں دیتے۔ ہے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے
کہ سماج اس کو یہ طعنے دیتا کہ تم اس نے اپنے شوہر کو مار دیا، اس کو تو اس کے مرنے پر کوئی غم ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر 4 مہینے 10 دن سے پہلے پہلے اس عورت کے بچہ ہو جاتا، یا امید سے پیٹ اور حمل ظاہر ہو جاتا یا پتہ لگتا، اور وہ عدت میں نہ بیٹھی ہوتی، تو سماج والے نہ جانے کیسے کیسے الزام اس کے اوپر لگاتے۔ اس لیے بیوہ عورت پر عدت کرنا واجب ہے، 4 مہینے 10 دن، اس عدت کے بعد واجب نہیں ہے۔ جیسی عدت ختم ہو جائے 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد سود منانا جائز نہیں۔ نمبر 3، قریبی رشتے دار کی وفات پر، قریبی رشتے دار کی وفات پر شوہر کے علاوہ کسی شوہر کے علاوہ کسی بھی قریبی رشتے دار، باپ، بیٹے وغیرہ کی فوت ہونے پر، فوت ہونے پر جو ہے صرف اور صرف 3 دن تک عورت کو سوگ کرنے کی اجازت ہے، واجب اور ضروری نہیں۔ 3 دن کے بعد یہ اجازت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور موقع پر عورت کو سوگ کرنے کی اجازت نہیں، اور مرد حضرات کو تو سوگ کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ اور شرعی سوگ کا طریقہ یہ ہے کہ عورت اتنے عرصے میں ایسے کپڑے نہ پہنے، ایسا رنگ اور ڈھنگ اختیار نہ کرے جس سے مردوں کو کشش اور اٹریکٹ اور میلان ہوتا ہو۔ خوشبو، سرما، مہندی اور دوسری زیب و زینت اور بناؤ سنگار کی چیزیں چھوڑ دے۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے سوگ کے طریقے اختیار کرنا جائز نہیں۔ مثلا غم کے اظہار کے لیے مخصوص رنگ کے مثلا کالے کپڑے وغیرہ پہننا، یہ سوگ کے لیے اپنی طور پہ بنایا ہوا ایک طریقہ ہے، شرعی طریقہ نہیں ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں آپ یہ سمجھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں ماتم کرنا، سوگ کرنا صحیح نہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ دنیا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جیسا اور کوئی سانحہ اور واقعہ پیش نہیں آیا، حالانکہ دنیا میں اس سے بھی زیادہ مظلومیت کے واقعات ہوئے ہیں۔ پھر اگر مظلومیت کے ہر واقعے پر اگر ماتم کیا جائے یا سوگ منایا جائے تو سال بھر میں ایک دن بھی ماتم یا سوگ سے خالی نہیں رہے گا، کیونکہ انسانی تاریخ میں ہر دن بلکہ ہر گھنٹے میں مظلومیت کا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی وجہ سے ماتم کیا جاتا ہے تو علماء نے لکھا ہے پھر حضرت حسین کے والد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یقیناً ان سے افضل تھے باپ ہونے کی حیثیت سے بھی، عشرہ مبشرہ میں، اور اسی طریقے سے خلفائے راشدین میں ہونے کی وجہ سے افضل تھے، ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کیا جاتا؟ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی سے کیا ہے مرتبے میں دوسرے اور تیسرے نمبر پہ ہیں، ان کی مظلومانہ شہادت پر ماتم کیوں نہیں کیا جاتا؟ پتہ چلا جو ماتم کرتے ہیں وہ شرعی نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ مسلمانوں کا ماتمی جلوس نوحے کی مجلس میں شرکت کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ ماتم دیکھنے بھی خواتین جاتی ہیں، اور نوحے کی مجلسیں شیعوں کے یہاں قائم ہوتی ہیں، تو سنی مسلمان بھی جانے انجانے میں ان مجلسوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے ایسی مجلسیں جس میں غیر شرعی کام انجام دیے جاتے ہوں، تو ایسی مجلسوں میں شرکت کئی اعتبار سے ناجائز اور حرام، کئی اعتبار سے۔ اور وہ تقریباً اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ 8 یا 10 وجہیں بیان کی ہیں، اس میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے شرکیہ عقائد حرکتیں، قادیوں کے ساتھ شرکیہ
حرکتیں کی جاتی ہیں جن سے ایمان کے چلے جانے کا ڈر ہے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ تعزیہ اور ماتم کی مجلس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود یا ان کی روح موجود اور حاضر ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ بالکل من گھڑت اور شریعت کی منشا کے خلاف ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد انہیں نہیں آیا اور ان کے آنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر فوت شدہ شخص جنتی ہے تو ایسی جگہ چھوڑ کر دنیا میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی لاجک نہیں بنتا، خاص طور پر ایسی جگہ جہاں گناہوں کی بھرمار ہو۔ اور اگر فوت شدہ بالفرض امیجنگ کر لیجئے کہ اگر وہ دوزخی ہے، عذاب میں مبتلا ہے، تو اس کو آنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر یہ عقیدہ ہے کہ ماتم میں یا تعزیے کی مجلس میں اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حاضر ہوتے ہیں یا ان کے روح کے حاضر ہونے کا عقیدہ رکھا جاتا، تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، منفرد۔ دوسرا ریزن، بے صبری اور غم کا سبق اور لیسن دیا جاتا ہے۔ نوحہ کے ساتھ کربلا کا واقعہ بیان کرنے سے مقصود ایموشنل ہیجان اور غم پیدا کرنا ہے، اور اگر رونا دھونا گریہ و زاری ہوتا ہے، جبکہ شریعت میں صبر کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ مگر ان مجلسوں میں، ماتموں کی مجلسوں میں صبر کے بجائے الٹا بے صبری، حزن و ملال کا سبق دیا جاتا ہے۔ گریہ و زاری، رونا دھونے کا سامان مہیا کرنا اور قصدن غمناک قصے یاد تازہ کر کے غم کو زیادہ کرنا شریعت کے مقصود کے خلاف۔ تیسرا ریزن، نوحہ کی مجلسوں میں، ماتموں کی مجلسوں میں موضوع من گھڑت روایات اور حدیثیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر موضوع اور من گھڑت روایتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، یعنی جھوٹی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اور جھوٹی اور بناوٹی باتیں سننا اور سنانا دونوں ہی گناہ ہیں۔ اور ان مجلسوں میں جا کر غلط باتیں سننے سے اکثر عوام کے عقائد بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ چوتھی ریزن یہ ہے کہ اہل بیت خواتین کا بڑی مجلسوں میں تذکرہ۔ حضرات اہل بیت یعنی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اہل بیت کی عورتوں کا ذکر برسر بازار اور علل اعلان گا گا کر کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی منصف مزاج، کوئی بھی عدل اور انصاف والا مزاج رکھنے والا بندہ ہے، شریف طبیعت کا انسان اپنے خاندان کی عورتوں کا اعلان اس طرح گلیوں، پوچھو اور بڑی مجلسوں میں یقیناً نہیں کرتا ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی نہیں کرتا ہے، اور اس کو پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ پھر اگر غور کیا جائے کہ حضرت حسین جیسی غیور شخصیت اس کو کیسے پسند فرمائی، ان کے خاندان کی پاکیزہ اور ذکر اس طرح برسر بازار علل اعلان کیا جائے، جن کے پاک دامن پر نگاہ غیر کا گزر اللہ پاک کو بھی گوارا نہیں ہوا، جنہوں نے اپنی زندگیاں بڑی پاکیزگی کے ساتھ گزار کے گئی ہوئی۔ نمبر پانچواں ریزن یہ ہے، گناہوں کی تشہیر ہوتی ہے، پبلسٹی ہوتی ہے۔ پھر یہ سب گناہ بھری مجلسوں میں علل اعلان کیے جاتے ہیں، جبکہ گناہ کو اعلانیہ اور کھلم کھلا کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ ایک گناہ کو چھپ کر کرنا یہ گناہ، ایک گناہ کو کھلم کھلا کرنا جائے یہ ایک مستقل ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ رمضان شریف میں کوئی بلا عذر روزہ چھوڑ دے گناہ ہے، لیکن رمضان میں روزہ چھوڑ کر سب کے سامنے اعلانیہ کھاتا پیتا رہے، یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور پھر گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور اس پر فخر کرنا یا اس گناہ کو ثواب سمجھ لینا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔
کریلا نیند چڑا ہو گیا، بلکہ اس سے کفر کا اندیشہ ہے۔ جو گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتا ہے بلکہ ثواب سمجھ کر کرتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ کفر کی میں چلا گیا۔ چھٹا ریزن، دیکھنے والا دیکھنے والے گناہ کا ذریعہ۔ اگر غور کیا جائے تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر دیکھنے اور ان مجلسوں میں، ماتم کی تازیوں کی مجلسوں میں شریک ہونے والے سب حضرات رک جائے، باز آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ تعزیے اور ماتم کے جلسے جلوسوں کا نام و نشانی باقی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جو مروجہ جو تعزیے ہیں اور جلوس ہے، عالم ہے، ان کو دیکھنے والے ان جلوسوں میں اور ان میں ہونے والی خرافات کا اہم ذریعہ اور واسطہ ہے، اور گناہ کا ذریعہ بننا بھی گناہ کا ذریعہ بھی بننا گناہ ہے۔ ساتواں ریزن، گیدرنگ ہوتی ہے، مخلوط اجتماع ہوتا ہے۔ تعزیہ اور ماتم کے جلوسوں میں عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، اور بے پردگی اور بد نظری کا گناہ عام ہوتا ہے، جو کہ ایک مستقل گناہ ہے۔ آٹھواں، ماتم سننا بھی گناہ ہے۔ ان جلسوں محفلوں میں نوحہ کرنے والے نوحہ کرتے ہیں اور شریک ہونے والے اس کو سنتے ہیں، تو نوحہ کرنا گناہ ہے، نوحہ کو سننا بھی گناہ ہے۔ نواں ریزن، گناہ کی جگہ جانا بھی گناہ ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور ایسی جگہ جانا گناہ ہے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصر و شام کے علاقوں میں سے، وہاں سے ایسے علاقے سے گزرے جہاں پر پچھلی امتوں کے اوپر عذاب آیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس بستی سے گردن کو نیچی کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے جلدی سے اس بستی سے نکلو، کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اور اس لیے فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہ جانا یا ایسی جگہ کا حصہ بننا گناہ۔ 10واں ریزن، غیروں کی رونق بڑھانا بھی گناہ ہے۔ ان جلسوں اور مجلسوں میں شریک ہونے سے غیروں یعنی شیعوں اور رافضیوں کی رونق بڑھتی ہے، اور ان کی رونق کو بڑھانا بھی گناہ ہے۔ 11واں ریزن، غیروں کے ساتھ مشابہت بھی گناہ ہے۔ ان مکتبوں میں، تعزیوں میں، جلسے جلوسوں میں شریک ہونے سے شیعوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، جو شیعہ اسلام سے خارج ہے۔ اور مشابہت کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تشبہ بقوم فہو منہم فلیس منا، جو دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا تعلق انہی سے ہے، مجھ سے اس کا کوئی تعلق۔ 12واں ریزن، بزدلی کا سبب۔ اس قسم کے شہادت کے قصے یا واقع کربلا کے من گھڑت بناوٹی قصے اس انداز سے سننے سے مسلمانوں میں بزدلی پیدا، اور بزدلی کا پیدا ہونا اسلام کے تقاضوں کے خلاف۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں بلند ہمتی پیدا ہو، لہذا تعزیہ اور ماتم کے جلسوں اور نوحہ کی مجلسوں میں تماشا دیکھنے والوں کی حیثیت سے شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے، سخت گناہ کا باعث ہے، اور کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، جو تقریباً میں نے 12 گناہ پر۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے، شیعہ حضرات 1 محرم سے لے کر 10ویں محرم تک اظہار غم کے لیے وہ جہاں پر پاؤں میں چپل جوتے نہیں پہنتے، گھر میں توا نہیں چڑھاتے، وہیں اظہار غم کے لیے وہ کالا لباس پہنتے۔ کالے رنگ کے کپڑے پہننے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، تو عام حالت میں کالے رنگ کے، بلیک کلر کے کپڑے پہننا جائز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا امامہ باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امامہ شریف تھا، پگڑی جو تھی، وہ کالے رنگ کی تھی، حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن شریعت
مطہرہ اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کالا لباس یا کالی نشانی بلکہ کسی بھی رنگ کے ساتھ ماتم، سوگ اور غم و افسوس کے اظہار کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ یہاں تک کہ جن جو موقع ہیں عورت کے سوگ منانے کے، ان موقعوں پر بھی جو ہے اگر کوئی کالا کپڑا پہنتا ہے اور کالا کپڑا پہن کر ہی سوگ منانے کا اس کا تصور ہے، وہاں پر بھی کالا کپڑا یا خاص رنگ کا کپڑا یا لباس کو غم یا سوگ کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ غم کو ظاہر کرنے اور سوگ کے لیے خاص ہیئت بنانا یا خاص کر بلیک ڈریس پہننا گناہ ہے، لہذا بطور سوگ آج کل محرم کے دنوں میں جو کالا لباس پہنا جاتا ہے یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی سوگ کے طور پر، غم کے طور پر بھی کالا لباس نہ پہنے، تب بھی آج کل خاص طور پر محرم کے دنوں میں کالا لباس پہننا غیروں کے ساتھ مشابہت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کو 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک اگر آپ کا کوئی کالا سوٹ ہے، سیاہ لباس ہے، تو اس کو آپ نہ پہنے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو صحیح نیت سے پہن رہے لیکن نیت کی درستگی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں لیکن اس سے مشابہت غیروں کی ہو رہی ہے، تو یہ بھی منع ہے، اس لیے اس سے بچے۔ اسی طرح دکانوں، مکانوں وغیرہ پر کالے جھنڈے لگانا بھی غیروں اور غم کی پہچان و نشانی سمجھی جاتی ہے، لہذا کسی کی نیت سوگ کرنے کی نہ بھی ہو تب بھی سیاہ اور کالا جھنڈا نہ لگایا جائے، خاص طور پر محرم کے دنوں میں کالا لباس نہ پہنا جائے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم لوگ برقع پہنتے ہیں، تو برقع جو ہے پردے کے طور پر پہنا جاتا ہے، لباس کے طور پر نہیں پہنا جاتا۔ اور برقع شریعت میں اصل تو پردہ ہے، پردہ چادر کے ذریعے سے بھی ہو، برقع بھی ضروری نہیں۔ آج کل برقعے ایسے آ رہے ہیں جن کو خود ایک اور برقعے اور پردے کی ضرورت، اتنے مطلب کہ ویسے وہ اٹریکٹ والے برقعے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایسا لوگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے آج کل کے برقعوں کو اور برقعے کے پردے کو ایک اور پردے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہاں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ برقعے کا کالا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی ادروائز کوئی بھی کلر کا برقع پہنا جا سکتا ہے پردے کی غرض سے، نہ کہ فیشن کی غرض سے۔ لہذا ان 10 دنوں میں محرم کے باہر جانے کا موقع ہوتا ہے، اور جو اسلامی بہنیں ہیں وہ یقیناً باہر نکلتے وقت پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اور پردے کے اہتمام میں جن چیزوں سے وہ اپنا پردہ کرتی ہیں ان میں اہم جو ہوتا ہے وہ برقع ہوتا ہے، اور وہ جو برقع عموماً کالا ہوتا ہے، حالانکہ کالا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر برقع پہن لیا گیا ان دنوں میں تو اس کا جواب یہ برقع کالا ہے تو پہننا جائز اور درست ہے، کیونکہ کالے لباس کو بطور سوگ پہننے کو منع کیا گیا ہے۔ کالا لباس بطور سوگ پہننا شریعت کے مزاج اور منشا کے خلاف، اور کالا برقع بطور لباس نہیں بلکہ بطور پردہ پہنا جاتا ہے۔ اسی طرح اظہار غم کے لیے یا نحوست کے عقیدے کی وجہ سے اس مہینے میں شادی نہ کرنا اور کاروبار بند رکھنا کیسا ہے؟ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھ کر یا غم کو ظاہر کرنے کے لیے اس مہینے میں دکانیں، کاروبار بند رکھنا، شادی نہ کرنا یا ناجائز اور شادی کرنے کو ناجائز یا نامبارک سمجھنا، یا کاروبار اور دکان کو محرم میں جو ہے کھلے رکھنا، اس کو ناجائز سمجھنا، یہ سخت گناہ اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف۔ اسلام نے جن چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیا ہے اعتقاداً، عملاً
ان کو ناجائز اور حرام سمجھنے میں ایمان کا خطرہ ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تنبیہ کی گئی، اور وہ بڑا قصہ ہے، لمبا تفصیل سے میں بتا دوں کہ آپ کی 11 بیویاں تھیں، آپ کو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بے حد پسند تھا۔ تو ایک ازواج مطہرات میں سے کوئی بیوی تھیں جن کے یہاں پر پیارے آقا جاتے تھے، تو وہاں پر وہ شہد پیش کرتی تھیں، اور پیارے آقا اس شہد کو نوش فرماتے تھے بڑے شوق سے۔ دوسری بیویوں کو یہ بات بحیثیت انسانی فطرت اور نیچر کے یہ بات ناگوار گزری کہ وہ اس کے پاس، حالانکہ آپ انصاف کرتے تھے رات کے گزارنے میں، دن کا وقت دینے میں، اور خرچہ دینے میں، آپ 11 بیویوں کے درمیان مکمل انصاف کیا کرتے، لیکن اس کے باوجود جو انسانی فطرت ہے اس فطرت کے تحت پلاننگ کر لی، اور اللہ کے رسول جب ان زوجہ کے پاس سے، بیوی کے پاس سے آئے، تو تمام بیوی پلاننگ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور اللہ کے رسول خوشبو کو پسند کرتے تھے، بدبو سے بہت زیادہ دور رہتے تھے، لہذا آپ نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کھایا، شہد ہی کھایا، اور ہو سکتا ہے شہد کی مکھی کہیں اور بیٹھ گئی ہو جس کی وجہ سے ایک پھولتا مغافیر اس کی بو آ گئی ہو، لیکن میں آج کے بعد شہد کبھی نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کو نازل فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو نبی کے واسطے سے یہ حکم امت کو بھی ہے۔ آج امت محرم کا مہینہ دیکھیے، میں شادی کرنے کو ناجائز اور گناہ سمجھتی، حالانکہ نکاح کا تو کوئی وقت نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کبھی بھی کی جا سکتا ہے، اور یہ مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت خدیجہ اور اللہ کے رسول کا نکاح اسی مہینے میں ہوا، لہذا ہم اللہ کے رسول کے باغی ہو گئے، آپ کے مخالف ہو کر ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اس مہینے میں کیا شادی کرنا نامبارک ہے، یا اس مہینے میں شادی کرنا ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے کاروبار کے لیے کبھی بھی منع نہیں، صرف ایک وقت۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جمعے کے دن جب جمعے کی اذان ہو جائے تو وذروا البیع، آپ دکانیں بند کر دو، کاروبار پہ پردہ ڈال دو، آپ کچھ نہیں، اور سب اللہ کے گھر کی طرف دوڑ۔ جمعے کے دن اذان ہونے کے بعد اپنی دکانداری کرتے رہنا، یا کوئی ورکر کا اپنے کام میں لگے رہنا، اگر وہ مسلم ہے تو اس کے لیے جائز نہیں۔ ہاں جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تو پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ، اور اللہ کی طرف سے مقدر کی ہوئی اپنے مقدر کی روزی حاصل کرو۔ تو گویا کہ کاروبار کے لیے کبھی بھی ممانعات نہیں ہے، صرف جمعے کے دن جمعے کی اذان پر۔ اسی طریقے سے نکاح کے لیے کبھی ممانعات نہیں ہے، اور ہم دونوں یہ چیزیں اس وقت یہ سمجھیں۔ اسی طریقے سے 10 محرم کو حضرت حسین اور دیگر شہدائے کربلا کے نام سبیل لگانا اور مخصوص کھانے بنانا، اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کروں گا، اور ابھی بس کلاس یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کو کچھ معلوم کرنا ہے تو معلوم کر سکتے ہیں، اور سنڈے کی وجہ سے کیونکہ آج جو ہے بہت ہی کم بہنوں نے جوائن کیا ہے، شاید سنڈے کی وجہ سے، اگر اگر آپ کی طبیعت میں بشاشت ہو تو بتائیں، میں آگے چلوں، کیونکہ لنک پورا ہونے میں 3 یا 4 منٹ رہ گئے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت میں بشاشت ہو تو دوسرا لنک بھیجو، ورنہ پھر نیکسٹ جو ہے منڈے میں کلاس ہوگی۔ اور ابھی اس کلاس سے متعلق یا کوئی بھی شرعی مسئلہ آپ کو دریافت کرنا ہے، معلوم کرنا ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور بلا تکلف ہو کر پوچھیے گا۔ مفتی صاحب شہید کو جو مقام حاصل ہوگا وہ پھر سے بتا دیجیے۔ شہید کو جو مقام و مرتبہ جو حاصل ہوگا
اس کے بارے میں ایک کتاب ہے فرین بے، تو اس میں شہید کے 40 فضائل کو بیان کیا گیا۔ بہرحال شہید کے بہت سارے فضائل آئے، سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے شہیدوں کو عام مردوں کی طرح مردہ نہیں کہنا چاہیے، اور نہ تو شہید عام مردوں کی طرح برزخ میں ہوتا ہے، بلکہ برزخ میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا امتیاز اور میڈل عطا کر دیا جاتا ہے، اور شہید بارگاہ الہی میں خاص اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جنت کا رزق اور انعامات پر اس کو خوش نصیبی عطا کی جاتی ہے۔ دنیا کی مال و دولت سے بہتر چیز اللہ کی رحمت اور مغفرت کا وہ شہید مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کی کوئی چیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس کو اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو جائے، اس کو ساری دنیا کی چیز نہ ملے تو بھی غم اور افسوس نہیں ہوگا، اور شہید وہی ہے جس کو اللہ کی بیک وقت رحمت بھی حاصل ہو جاتی ہے، مغفرت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انعام یافتہ لوگوں میں اس کو جگہ مل جاتی ہے۔ انعام یافتہ لوگ 4 ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انعام یافتہ طبقے میں تیسرا طبقہ، تیسرا درجہ جو ہے شہیدوں کا ہے، اور اسی طریقے سے شہید کے پہلے خون کے قطرے کے ساتھ ہی بخشش کر دی جاتی ہے، جنت میں اس کو مقام دکھا دیا جاتا ہے، قیامت کے دن وہ گھبراہٹ سے محفوظ کر دیا جائے گا اور امن میں رہے گا۔ قیامت کے دن اور حشر کے دن شہید کے سر پر ایک ایسا قرآن اور تاج رکھا جائے گا جس کا ایک موتی اور یاقوت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ 72 حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ خون خشک ہونے سے پہلے اسے حور عین کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ قبر کے فتنے، ایک میں نے بتایا تھا قبر میں ایک عذاب قبر ہوتا ہے اور ایک فتنہ قبر ہوتا ہے، تو قبر کے فتنے اور قیامت کی دن کی بے ہوشی سے نجات مل جاتی ہے۔ ان کی روحیں سبز پرندوں اور پکشیوں کے پپوٹوں میں داخل کر دی جاتی ہے، اور وہ جنت کے نہروں میں اترتے ہیں، وہاں کے پھل فروٹ کھاتے ہیں، عرش کے سائے میں، عرش کے نیچے جو ہے سونے کی قندیلیں مقناطیسی اور جو ہے فانوس پر وہ بیٹھے رہتے ہیں، فرشتوں کا ان پر سایہ ہوتا ہے، جنت کی ضمانت ان کے لیے ہے۔ یہ بھی حدیث میں شہید کے لیے جنت کی ضمانت پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے یعنی درجہ بدرجہ یہ جو ہے پہلے جنت میں سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے۔ جو عورتوں میں یہ مشہور ہے نا لکڑہارے کی بیوی جائے گی، یہ غلط۔ بہرحال درجہ بدرجہ شہید جو ہے جنت میں داخل ہونے والوں میں ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر والوں میں سے 70 لوگوں کی سفارش کا اس کو حق دیا جاتا ہے۔ حافظ کو تو صرف 10 تک دیا جاتا ہے، لیکن شہید کو 70 لوگوں کی سفارش کا حق دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پوچھیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میں نیو السلام۔ ہوں آپ